ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں نارکوٹکس کے اوپر اور ڈرگز کہ وہ لوگ جو اس کو یوز کرتے ہیں جن کو ڈرگ یوزر کہا جاتا ہے اور وہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے میں بات کر رہی تھی. ڈاکٹر صاحب ایک ایسا بچہ ہے میری نگاہ میں جس کی عمر قریباً 23-24 سال ہوگی. ان کے گھر کا سیٹ اپ بہت خوبصورت ہے. والد ماشاءاللہ ریٹائرڈ ہیں, گھر میں ہوتے ہیں, ان کے سارے کام اچھے چل رہے ہیں. 2 بھائی اور ہیں, بہن بھی ہے اس کی. سارا کچھ سسٹمیٹک چل رہا ہے, کسی چیز کی پرابلم نہیں ہے. لیکن اس ایک بچے کی وجہ سے وہ پورا گھر پیرالائز ہو چکا ہے. وہ یہ نہیں جان پا رہے کہ کیا وجہ ہے, کیونکہ نہ اس گھر میں پیسے کی تنگی ہے, نہ اس گھر میں بیہیویئرز لوگوں کے بالکل جسے کہتے ہیں کہ مختلف ہے دنیا سے. وہ سب کچھ اسموتھلی چل رہا ہے, لیکن وہ ایک بچہ اس گھر کے اندر بالکل پیرالائز کر رہا ہے باقی 5 لوگوں کو. یہ بظاہر بڑا مشکل سوال ہے لیکن بہت آسان سوال ہے. دیکھیے, جتنے ان کے بچے تھے ان کی براٹ اپ اسی ماحول میں ہوئی. اگر امیر تھے تو سب امیر تھے, دوسرے لوگ ایڈکٹ کیوں نہیں ہوئے. میں یہ بات نہیں کہنا چاہ رہا تھا, لیکن محض 5% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیدائشی جن کی شخصیتیں اتنی کمزور ہوتی ہیں کہ ان کا رجحان منشیات کی طرف ہوتا ہے. اگر انہیں وہ ماحول ملے گا, دیکھیے اس کے دیگر بھائی بہن جو دیگر سبلنگز تھے ان کی جو شخصیتیں تھیں بہت مضبوط تھیں. والدین کی ذمہ داری تھی. دیکھیے جو نشہ کرنے والا فرد ہوتا ہے وہ بہت چھٹپنے میں جو اس کے کھیل کود کے انداز ہوتے ہیں, اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, کھلونے ہوتے ہیں, ایک انٹائرلی ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. اگر فیملیز کو یہ پتا چلے کہ باقی بچے تو گڑیوں سے کھیلتے تھے, کرکٹ سے کھیلتے, یہ تو آگ لگا رہا ہے, یہ تو ہر کھلونے کو توڑ رہا ہے, یہ تو ہر چیز کے لیے ضد کر رہا ہے, گھر سے بہت زیادہ باہر رہتا ہے, تو یہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی پرابلم ہے. پھر آپ کو کسی کنسلٹنٹ کے پاس جانا چاہیے, کیونکہ انسانی جو سرشت ہے یا شخصیت ہے وہ نیچر اور نرچر ہے. وہ نیچر تو کمزور تھی, لیکن اگر اس کی نرچرنگ بہتر ہو جاتی اور اس وقت ہوتی جب وہ ایک بچہ تھا. اب جب وہ بڑا ہو گیا تو یقیناً یہ جو ہے ایک ایسا ناسور ہے کہ اگر انگلی میں ہے تو پورا جسم اس سے تکلیف میں ہوتا ہے. بلکہ سنا گھر کے لوگ تو زیادہ اذیت میں ہوتے ہیں, کیونکہ اس شخص نے تو نشہ کر لیا, وہ بے خود ہے, اسے دنیا مافیا کا کچھ پتا نہیں, چیزیں گرا رہا ہے وہ بچہ یا کچھ اور چیزیں کر رہا ہے, یا چیخ ہنگامہ بھی ایسے لوگ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ. اچھا, دوسری چیز میں نے یہ ایک چیز دیکھی, آپ لوگ بتائیے گا مجھے کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ ڈرگ یوزر ہوتے ہیں وہ مطلب الگ سے کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت تیز زیادہ آپ ان کو بائک چلاتے ہوئے دیکھیں گے لڑکوں کو, یا کچھ الگ سے کام کرتے ہوئے دیکھیں گے. اگر وہ اسٹیبلنس پہ ہو, کیونکہ 2 قسم کے آپ کے ڈرگز ہوتے ہیں نا. کوئی ہوتا ہے کہ جو آپ کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے, ڈیکسیڈرین, ایمفیٹامین, یہ سارے اس لائن میں ہوتے ہیں, تو وہ آپ کی ایکٹیویٹی, ریٹیلن, اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ وہ ڈرگ یوز کرنے کے بعد اپنے بیہیویئر میں چیخنا چلانا شروع کرتا ہے یا پیسے مانگتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی ایڈکشن کو پورا کرنے کے لیے جو جا رہا ہے, جس کی عادت ہے اس کے لیے مانگ رہا, وہ کسی بھی چیز کے لیے پیسے مانگ رہا اور چیخ چنگھاڑ رہا ہے, تو اس پر کیا بیہیویئر ہونا چاہیے فیملی کا, اس میں کیا رول ہو سکتا ہے؟ میرے خیال سے دیکھو, ٹپکلی اگر آپ کسی کو پک اپ کر رہے ہیں کہ یہ کوئی ایک ایسا کیس ہے, ہاں آپ یہ دیکھیں, ٹپکلی جب یہ پکڑے جاتے ہیں کہ جی ہاں ہم منشیات پہ, یہ لوگ, یہ شخص ہے ہمارے گھر میں, یا میرا بیٹا ہو یا میری بہن ہو یا جو بھی ہو, کوئی بھی فیملی کا ممبر, ٹپکلی ہوگا کہ گھر سے چیز مسنگ ہو رہی ہے, وہ کوئی آ کے ایڈمٹ نہیں کرے گا کہ جی میں چھپ کے نشہ کر رہا ہوں. ویری ریئرلی. اس کے علاوہ آپ یا بات جو ہے آئسولیٹ کرے گا. اگر وہ دیکھیے وہ جو آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے, اگر آپ اس کی ڈکٹیشن لیتی رہیں گی, وہ پریشر ٹیکٹکس ہیں اس کی, اس کا کوئی اینڈ تو ہے ہی نہیں, تو یو مسٹ سے نو ٹو اٹ. آپ نے اس کو یہ کہنا ہے, منع کرنا آنا چاہیے, اور ہارشلی کبھی کبھی بیہیو کر دینا چاہیے. بالکل آپ کر سکتے ہیں. آپ اس کو بتائیں کہ دیکھیں ہم تمہیں یہ دے سکتے ہیں, شرط یہ ہے کہ تم یہ کرو, یا یہ مت کرو تو ہم تمہیں یہ دیں گے. اس کے علاوہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اس کے سامنے رکھیں. پھر آپ جو کچھ اس کو دے رہے ہو اس میں اس کے دوسرے بھائی بہنوں کا بھی تو حصہ ہے. اگر آپ اس کو گاڑی دے رہے ہو چلانے کے لیے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ نشہ کرتا ہے تو وہ ایکسیڈنٹس کرے گا. ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے, میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا جو شاید لوگوں کے لیے ایک ان کی معلومات میں اضافہ ہو, کہ ہمارے یہاں ایک نئی ڈرگ ہے جسے ہم ایمفیٹامین ٹائپ اسٹیمولینٹس کہتے ہیں, ATS کہتے ہیں. اس کا نام ہے ایکسٹیسی. ٹھیک ہے. مجھے یہ کہتے ہوئے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ 2 سال پہلے ANF نے جب سیزرز کیے تو محض 13, اور وہ باہر سے آتی ہے, یاد رکھیے چرس ہے یا بھنگ ہے یہ سب ہم پروڈیوسر تھے, بالکل, پھر ہم کنزیومر بن گئے, پھر ہم اسمگلرز, ہم باہر بھیجنے لگے. لیکن اب صورتحال اتنی گمبھیر ہو گئی ہے کہ ہم کثیر زر مبادلہ خرچ کر کے ڈرگز باہر سے منگوا رہے ہیں جس میں ایکسٹیسی ہے.
ڈاکٹر صاحب نے آپ نے پوچھا کہ یہ گاڑی تیز چلاتے ہیں, یہ جو ایکسٹیسی ہے 2 سال پہلے یہ 13 ٹیبلٹ انہوں نے پکڑی اور 2 سال کے اندر اندر ان کی تعداد 25,000 ہو گئی. ایک ٹیبلٹ کتنے کی ملتی ہے؟ 3,000 روپے کی. یہ جو ولی ہوتی ہے اور یہ جو گاڑیاں بھگاتے ہیں یہ چرس اور ہیروئن اور شراب نہیں پیتے, یہ ایکسٹیسی لیتے ہیں اور اس کے بعد اتنا 3,000 روپیز پر ٹیبلٹ. اور یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے ویل آف ہیں. دیکھیے اسٹریٹ پہ تو آپ نے دکھا دیا. میں آپ سے کوشچن سنا یہ کرتا ہوں, کیا ڈرگ لینے والے سارے یہ سب لوگ کیا یہ فٹ پاتھ؟ ارے نہیں سارے نہیں ایگزیکٹلی اتنے, بلکہ اس سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو بڑے افلوئنٹ سیگمنٹ آف سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں, اچھے گھروں میں اچھے بلڈنگز میں رہتے ہیں, کوئی جانتا بھی نہیں ہے ان کو, لیکن ان کا لائف سٹائل ڈفرینٹ ہے. وہ پیور ڈرگز لیتے ہیں, وہ صحت کا خیال رکھتے ہیں, وہ ٹریٹمنٹ باہر جا کے کروا کے لے آتے ہیں. ہمارے ہاں الکوہل جتنا یوز ہوتا ہے جو شراب کی مد میں استعمال ہوتا ہے. علامہ صاحب آپ سے بات اس پہ کرنا چاہیں گے, کوئی بھی نشہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے حرام ہے, یہ بات ٹھیک ہے؟ جی, ہر وہ نشہ ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو بے خود ہو جائے وہ حرام ہے. اچھا اب ہمارے یہاں ایک یہ ہے جو بات ابھی ڈاکٹر صاحب نے کی, تھرو ٹو ٹیبلٹس جو لوگ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں کہ نیند کی گولیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں یا دیگر اور جیسے ATS کی انہوں نے بھی بات کی, اس کو لینا شروع کر دیتے, تو یہ بھی کیا حرام کی مد میں آئے گا؟ نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کوئی پرابلم ہے اور ڈاکٹر اس کو سجیسٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, ڈاکٹر سجیسٹ کر رہا ہے کہ اس کی میڈیسن یہ ہے اور اس کی پرابلم کو سالو کر رہی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ تو ایک میڈیسن کے طور پر ہے, لہذا وہ تو بالکل الاؤ ہے, اوکے ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں, ٹھیک ہے, اس میں کوئی نہیں. لیکن ہو یہ رہا ہے, سپوز کہ آپ کے سر میں پین ہو رہا ہے, اس نے جناب آپ کو زینکس دے دی, اب آپ نے زینکس اپنی آپ کو یوز ہو گیا اور آپ اس کو زندگی میں شامل کر لیا, آپ نے کر لیا. اب آپ کا روز کا کام یہ ہے کہ جناب ادھر آپ نے کچھ ہیڈک ہوا فار اینی پرابلم, ٹھیک ہے نا, اب آپ کو نوبڈی نو کہ یہ پرابلم کیوں ہو رہی ہے. یہ ہیڈک کسی ایک وجہ سے نہیں ہوتا ہے, ہیڈک سے بھی پرابلم ظاہر ہے ہر چیز کی, لیکن چونکہ آپ کو ایک دفعہ ڈاکٹر نے دے دیا ہے, لہذا اب آپ نے خود سے یہ عمل شروع کر دیا ہے کہ ادھر آپ کے پین ہوا, آپ نے کہا زینکس لے لی اور کھا کے سو گئے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو سلسلے جس پر ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک تو اپنے آپ کو خود سے عادی بنا لینا, اور ایسی ادویات کا استعمال بھی جو کہ شاید کسی وقت ڈاکٹر نے ریکمینڈ کر دیا ہو لیکن آپ نے پھر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہو, وہ بھی خطرناک ہے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم گوری سے کچھ اور باتیں کریں گے.